قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، سورت نمبر 7 آیت نمبر 188۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں سے اور ان لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ میں کیا ہوں اور میں کیا نہیں ہوں۔ اسی طرح پارہ نمبر 7 میں سورۃ الانعام سورت نمبر 6 اور آیت نمبر 50 کے اندر بھی، اور اسی مضمون کی دیگر آیات قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب الرحمن نے یہ بات بیان کر دی کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے وہ بھی انسان تھے، بشر تھے، آدمی تھے۔ لوگوں نے جو کچھ انہیں سمجھ لیا اور جو کچھ لوگوں نے مطالبہ کرنا چاہا وہ اللہ کے نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں میں ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوتی۔ تو مکہ کے کافر تھے یا مشرک تھے یا جاہل کلمہ گو، اللہ رب الرحمن نے یہ بات نبی پاک علیہ السلام کی زبان نبوت سے اعلان کروا دی کہ جو کچھ تم لوگ مطالبہ کر رہے ہو ایسا کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے اور نہ میں ان چیزوں کا مالک ہوں۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، یعنی اپنی قوم کے لوگوں کو اور جن کو آپ دعوت دے رہے ہو
اور جن کی طرف اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، ان سب کو یہ بتا دیں لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یعنی میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خزانوں کا مالک ہوں، خزانے اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں، اور ہر قسم کے خزانوں کا مالک بھی اللہ آپ ہی ہے۔ تو مانگنا ہے تو اللہ رب رحمان سے مانگو، فریاد کرنی ہے تو اللہ سے کرو، جھولیاں پھیلانا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے پھیلاؤ۔ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، ان کو بتا دیں اور کہہ دیں کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، بلکہ خزانوں کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے، اور سب اللہ کے ماسوا وہ اللہ کے در کے فقیر ہیں، اور اللہ ہی سے جو داتا ہے دستگیر ہے اور خزانوں کا مالک ہے۔ جو مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کیا لوگوں تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، خزانوں کا مالک اللہ، اور اللہ ہی بادشاہ ہے اور اللہ ہی شہنشاہ ہے جی، تو اللہ ہی سے مانگنا ہے اور اللہ ہی کے آگے جھولی پھیلانی ہے۔ اب ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خزانوں کے مالک نہیں ہیں تو اور کون ہوگا جو خزانوں کا مالک ہوگا؟ وہ چاہے پیسہ ہو یا دولت ہو، بادشاہت ہو یا وزارت ہو، نوکری ہو، کاروبار ہو، معیشت ہو، معاش ہو، بیٹیاں عطا کرنا ہے یا بیٹے عطا کرنا ہے، عذاب سے بچانا ہے یا دشمن سے محفوظ رکھنا ہے، ہر ایک چیز کا مالک اللہ اکیلا ہی ہے۔ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے میرے حبیب اور محبوب ہو، آپ ان کو بتا دیں کہ میں خزانوں کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، تو اللہ ہی خزانوں کا مالک اور اللہ ہی سے مانگو۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور میں غیب بھی نہیں جانتا۔ عالم الغیب صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید چاہے وہ غیب ظاہر کا ہو یا چھپا ہوا ہو، اللہ ہی غیب کو جانتا ہے، اللہ ہی سب کو دیکھنے والا، سب کی سننے والا، سب کی مرادیں پورے کرنے والا، اللہ ہی سب کے حال سے واقف ہے۔ کوئی اللہ کو چپکے سے پکارے یا کوئی اللہ کو بلند آواز سے پکارے، کوئی اللہ کے سامنے اپنی عرضیاں خاموشی میں رکھے یا بلند آواز سے، اللہ سب کی جاننے والا ہے، بلکہ فرمایا عالم الغیب والشہادہ، اللہ حاضر کا بھی جاننے والا ہے اور اللہ غیب کا بھی جاننے والا ہے۔ غیب تو وہ ہے جو ہمارے حواس خمسہ
یا دیگر قسم کے حواس سے پوشیدہ ہو، اللہ اس کا بھی جاننے والا ہے اور اللہ ظاہر کا بھی جاننے والا ہے۔ جی ایک بہت بڑا مجمع ہو یا چند لوگ ہوں اور سارے ہی اکٹھے اپنی بات کو شروع کر دیں تو ہر ایک کی بات کو سننے والا، ہر ایک کی حرکت کو دیکھنے والا، ہر ایک کو جاننے والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ بلکہ قرآن مجید نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی اگر درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے اور وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی زمین کے اندھیروں میں دانہ پڑا ہے تو اس کا بھی جاننے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ نبی ہو یا رسول ہو، ہاں جی کوئی عام ہو یا خاص ہو، اسے تو دیوار پیچھے کا نہیں معلوم یا اپنی پیٹھ پیچھے کا نہیں معلوم، وہ اور کسی غائب کا جاننے والا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ ان کو کہہ دیجئے لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ غیب کی چیز آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو وہ کوئی نہیں جانتا ما سوا اللہ کے۔ اللہ کا غیب کی برابر ہرگز ذرہ برابر بھی خبر نہیں رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ نبی اور رسول بھی غیب سے واقف نہیں ہیں۔ بابا جی یعقوب ہیں علیہ السلام، ہاں جی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، جن کا لقب اسرائیل ہے، عبداللہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسرائیل کو نہ لعنت کرنی چاہیے نہ گالی دینی چاہیے، نہ اسرائیل کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ آج لوگ ناسمجھی کے اندر جبکہ غزہ، فلسطین اور مملکت الیہود کا معاملہ چل رہا ہے تو لوگ اسرائیل نام لے کر لعنت بھی کرتے ہیں، برا بھلا بھی کہتے ہیں اور مرتبات کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، اور ہے بھی قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں کو یاد کرو اے بنی اسرائیل جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ ہاں لعنت کرنی ہے تو لعنت ہوگی یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہاں جی یہودیوں کے اوپر، نہ کہ اسرائیل کے اوپر لعنت کرنی ہے۔ تو کیا فرما رہا سن رہے تھے کہ بابا جی یعقوب بھی غیب نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹے گئے اور اپنے بھائی یوسف کو کنویں میں پھینک کر کے آ گئے۔ اب وہ حضرت یعقوب کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں کہ ایک بھیڑیا آیا اور جناب یوسف علیہ السلام کو کھا گیا ہے جی۔ بابا جی یعقوب سے آ کر کہتے ہیں کہ بھیڑیا آیا، ہم شکار کے پیچھے دوڑ بھاگ رہے تھے اور بھیڑیے نے نا جناب یوسف کو کھا لیا۔ کیا کہنے لگے کہ فلما ذهب قالوا یا ابانا انا
ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں دھکا دے دیا، لیکن باپ کے پاس آ کر کہانی کیا سنائی؟ ابا جان، ہم شکار کے پیچھے دوڑ بھاگ رہے تھے، یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، ہم آگے گئے، پیچھے بھیڑیا آیا اور جناب یوسف کو کھا گیا۔ اب بابا جی یعقوب اگر غیب جانتے ہوتے تو سیدھا کنویں پر چلے جاتے، کوئی ایک دو آدمی اپنے ساتھ کر لیتے اور جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیتے، لیکن اللہ اکبر، معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے۔ اگر جانتے ہوتے تو سالوں، ایک دو سال نہیں، سالوں جناب یعقوب علیہ السلام آنسو بہاتے رہے اور یوسف کی جدائی کے غم میں بابا جی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نابینا ہو گئے۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، اور جناب یوسف کو یاد کر کر کے، آنسو بہا بہا کے حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا بھی ہو گئے، مگر اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو سالوں آنسو بہانے اور نابینا ہونے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یا تو اکیلے نکل جاتے یا چند آدمیوں کو اپنے ساتھ کر لیتے اور اپنے رخت جگر کو کنویں سے باہر نکال لیتے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی غیب نہیں جانتے تھے۔ تو جب پیغمبر غیب نہیں جانتے، کوئی پیر فقیر ملنگ غیب کہاں جانتا ہوگا؟ عالم الغیب اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ سورت الجن ہے، سورت نمبر 72 ہے اور آیت نمبر 26-27 ہے۔ اللہ رب الرحمن نے فرمایا عالم الغیب، عالم الغیب تو اللہ ہی ہے، فلا یظہر علی غیبہ، اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا، الا من ارتضی من رسول، مگر جسے وہ پسند کر لے اپنے رسولوں میں سے، فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا، تو اللہ اس پیغمبر پر بھی مقرر کر دیتا ہے اس کے آگے اور پیچھے محافظ، فرشتوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ تو کون ہے غیب کا جاننے والا؟ صرف اللہ رب الرحمن۔ ایک اور مقام پر سورت الاعراف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ ان کو کہہ دیں کہ میں
نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یہاں تک کہ اپنے آپ کے لیے بھی مجھے نفع اور نقصان کا اختیار نہیں ہے، یعنی میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو نقصان سے اور غم سے بچا لوں اور اپنے آپ کو نفع سے دوچار کر لوں، یہ بھی اللہ ہی کی مرضی پر ہے۔ اللہ جب فائدہ دے تو اس نفع کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جب اللہ نقصان سے دوچار کرے تو اس نقصان سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ نفع ہو یا نقصان ہو، اختیار اور مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ چاہے اور جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم لا مانع لما آتیت، اے اللہ کوئی روکنے والا نہیں جب تو عطا کرے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں ہے جب تو روک لے۔ کیا مطلب؟ نفع اور نقصان کا اور ہر قسم کی عطا کا مالک اللہ ہے، تو جب اللہ بندے کو دینا چاہے کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی، اور اللہ روک لے تو کوئی دنیا کی طاقت دے نہیں سکتی۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، آپ ان کو یہ بھی کہہ دیں اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو ضرور اپنے لیے بہت ساری خیر و بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی بھی کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم یہودی نے یادو کر دیا، اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے تو اس تکلیف سے محفوظ رہ جاتے۔ خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میں آپ کو آپ کی دعوت کرنا چاہتی ہوں، کچھ کھلانا چاہتی ہوں، تو اللہ کے رسول نے اجازت دی۔ وہ عورت بکری کا گوشت لے کر آئی اور اس پر زہر لگا ہوا تھا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے وہ لقمہ منہ میں ڈالا اور آپ کے ساتھ موجود صحابی نے وہ لقمہ نگل لیا۔ نگلنے والا فوری طور پر موت سے، شہادت سے دوچار ہو گیا، اور نبی رحمت علیہ السلام تکلیف سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ صحیح بخاری باب مرض النبی اور باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اللہ کے رسول اپنی وفات کے وقت فرماتے ہیں اس زہر کا برابر اثر مجھے آج اور ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے۔ تو اگر اللہ کے رسول غیب جانتے ہوتے، آپ پہلے ہی کہہ دیتے کہ اس بکری کا گوشت نہیں کھانا، اس میں زہر لگا ہوا ہے۔ منافقوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگا دی، مگر نبی پاک علیہ السلام غیب نہیں جانتے تھے۔ ان انا الا نذیر، فرمایا میں تو فقط ڈرانے والا ہوں، وبشیر، اور میں خوشخبریاں دینے والا ہوں۔ جو مسلمان ہوگا، اسلام پر عمل کرے گا، اس کے لیے جنت ہے، اور جو بات نہیں مانے گا اور نافرمانی کرے گا اس کے لیے عذاب اور جہنم ہے۔ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، بات سنتے ہیں، مانتے ہیں اور عمل پیرا ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا